درود پاک بآواز بلند رحيمنا كريم
حكيمنا بشيرنا نذيرنا وكيلنا وسيلتنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دھنیواد بھائی صلی اللہ علیہ. دوستو 12:30 ہو رہے ہیں تے پیر فضل حق صاحب سٹیج تو اٹھ کے اندر چلے گئے. انہوں کا گھر نیڑے ہے کہ میرا گھر بہت ہی دور ہے. وہ 2 منٹ کا رستہ ہے میرا 2 گھنٹے کا رستہ ہے. کیوں نہ میں بھی اٹھ کے گھر تو جاؤں. اگر انہوں کا وقت قیمتی ہے میرا اس بعد قیمتی ہے. اس واسطے صرف 5 منٹ انتظار. 5 منٹ لگے پیر فضل حق صاحب سٹیج تے نہ آئے تے سلام پڑھا کے جواب مانگا گے تسی دربار شریف تھے تے میں دادا دربار شریف تھے. ایک باری سنیا ذرا بلند آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کی کہہ رہے تھے زور نہیں جلاتے پہ بابی سے میں نظر کوئی نہیں پہ آتا تھے سارے سنی نظر آتا ہے. بابی جو ہے وہ نہ پڑھے پر سنی سے زور لا کے پڑھے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا وعلی
والسلام عليك يا تمام حامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جس رب نے سچے پیراں نوں اعلیٰ تے عرفہ شان عطا فرمایا، اور الحمدللہ سنی اپنے سچے پیراں کی تابعداری کرتا ہے۔ جنہ پیراں دا باپی سانوں تانا دیندے نے نا وہ ساڈے پیر نہیں، ساڈے پیر او نے جویں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، ساڈے پیر نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، ساڈے پیر نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، ساڈے پیر نے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ورگے، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی ورگے، شیر ربانی میاں صاحب شرک پور شریف والے ورگے، جنہ دی یہ ذکر کرتے ہیں نا اپنی اسٹیجاں تے وہ انہاں وچ ہی ہوندے نے، ساڈے وچ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں سچیاں پیراں دی غلامی کرن دی توفیق عطا فرمائے تے جعلی پیراں تو نجات عطا فرمائے۔ ایک بار اونچی آخو آمین۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد دے وچ یہ محفل اور محدث کبیر استاد الاساتذہ شیخ المعقول والمنقول استاد محترم حضرت مولانا پیر غلام رسول صاحب قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے، یعنی یاد غوث پاک کی تے دربار حضرت شاہ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ایک تطبیق اس طرح ہونی ہے کہ اے شاہ الحدیث نے اور شاہ الاولیاء نے انہاں حدیث پڑھائی ہے کہ حدیث کی شان میں اسی غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ او پیر نے او ولی نے جڑے ماں دے پیٹ چوں ہی ولی جمے، مادر ذات ولی، آکھو نا مادر، اچھی آکھو مادر ذات ولی، کیویں؟ جدوں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کو اجازت لے کے گیلان دے وچوں بغداد شہر پڑھن واسطے گئے، جتھے جانا سانے نا اس مدرسے کے جڑے استاد سن وہ ہمیشہ برقع پا کے رکھتے سن۔ کی بات کرتے سن؟ برقع، شرم والے سن، حیا والے سن۔ کیوں؟
انہوں کا چہرہ ٹھیک نہیں سی تے برقع پا لیندے سن کہ میرا چہرہ وکھان دے قابل نہیں تے اج کل دے باقی ایڈے بے حیا نے کہ لعنت پئی ہوندی ہے منہ دے اوتے پھٹی جتی طرح دا منہ ہوندا تے پھر بھی آقا کہن کر کے چلدا ہے شرم نہیں آتی حافظ صاحب قبلہ نے برقع پایا آیا تے درس دی خدمت کرتے نے پڑھاتے نے کی آئے کیے چوہا چوہے تو ڈر گئے تمہارا ہو جا رہا ہے سنی کے شیرہ تو نہیں ڈرتے تو چوہے سے ڈر گیا اللہ اللہ تو ہی تو غوث پاک سے منن والے تے بابے غوث پاک سے منن والا جنگل چ پھردا کوئی شیر آ جائے نا چلو والا خبردار شیرا میں غوث پاک کا غلام ہوں سبحان اللہ تے شیر سے چکا دیندا ہے حقیقت ہے مذاق نہیں لو میں تینوں اپنی ایک گل اپنی نہیں مولانا باقی صاحب کی بیٹھے نے دے علامہ محمد ارشد رضوی صاحب کی تشریف فرما ہے میں اپنی تنگاہ سننا اپنی کراچی ایک بار جلسہ تھی یہاں تو کوئی 25 سال پرانی گل ہے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مکاڑوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اتنے موجود تھا انہوں نے بھی تقریر سی تے مولانا شمس الرحمان صاحب لاہور والے انہوں نے بھی تقریر سی میری تقریر انہوں نے رکھی اخیر دے ہوتے حرام باغ کراچی دا ایک واوا کھلا باغ ہے ان دے وچ جلسہ تے سارا باغ بھریا ہویا بندیاں نال کنے نال بتا کوئی بوٹیاں نال بھریا ہے کئی بھائی انہیں نہیں ہویا خطیب آنے دی باغ سارا بھریا ہویا تے پچھو کسے پوچھا جی کتنے نال بھریا دیا کہ جی اماں دے بوٹیاں نال لیکن اماں دے بوٹیاں نال نہیں سی پھلاں دے بوٹیاں نال نہیں اوتھے پھل چھیتی اگدے ہی نہیں لیکن بندیاں نال بھریا سی 10-12-15 ہزار دے قریب گیڑ مجمع ہے سی رات کے 12:15 بجے حضرت جی انہوں نے ٹائم دیتا میں خطبہ شروع کیتا تو پہلو میری آ گئی میں کہ اللہ قریبہ رکھے لوگے جن وڈے آئے لائے دے کہ سردیاں دی راتاں 12:30-12:15 ٹائم بڑا تیز ہے میں کہ میں شروع کیتی میری آ گئی خیر لوگوں میں آخیا بیٹھے رہے آج بھی نیری تو ڈر کے نسیا جنا وہ نیری تو بعد ایڈے ایڈے موٹے کڑے آ گئے ہوں جسے لوگوں کے کڑے ڈگے نا وا کوئی ادھے ادھے پا وا کھانا تو لوگ اٹھن لگ رہا ہے کیا لگی یہ تو کام خراب ہے ایڈی جنوں لاہوروں آیا تے اتنے میہ نال جلسہ خراب ہو گیا پھر تک ملنا رہ گیا میں آخیا میری صرف 2 منٹ بہ جاؤ وہ تو پیچھے پشک کرے گا وہ میری گل سن کے 2 منٹ سے بہ گیا کہ 2 منٹ کا کی فرق پڑتا ہے میں کہا انشاءاللہ تانوں میہ جو ہے نا وہ خراب نہیں کرتا بہ جاؤ میں آسمانہ والے منہ چوک کے آخیا میں کیا بدلا تینوں یاد ہے میرے غوث پاک درس قرآن دے رہا سن کہ تو ایک باری وسیا ہے تے غوث پاک نے تینوں جھاڑ پائی سی کہ میں لوگوں کو دین سنانے واسطے اکٹھا کیتا ہے تے تو انہوں منتشر کر دے پیچھے ہو جا تے تو غوث پاک کی محفل تو پیچھے ہو گیا سے آسے پاسے وسیا سے غوث پاک کی محفل تے وسیا نہیں میں کیا سی بھی غوث آدم نے بننے والے تے جے تو بھی غوث پاک نے بننے والا تے پیچھے ہو جا جے بھابی ہے نماز کو یہ تقریر میری نکال موجود ہے رسالے والے چھاپی ہوئی میں کہہ دیا بھابی ہے کہ بس کو سانو تیری لوڑ نہیں پھر روکن دی تے جے تو غوث پاک دے بننے والا تے
ساڈے ململ منتشر تو کر کچھ ہو سبحان اللہ غوث پاک دا ایڈا کرم ہوا جناب نہیں رک گیا بارش رک گئی میں پھر وہ بھی آخیا لو سرکار نے کرم کیتا 12:15 تو لے کے 3:30 تک میں تقریر کی تھی ہے جی تو جس نے فارغ ہوئے تو مولانا کوکم نورانی بھی اس گل پہ گواہ ہے وہ اپنے والد صاحب کو اسٹیج پہ لین واسطے آئے نا تو میں کیا یار اللہ نے مہربانی کی ہے کہ مین روک ہی گیا ہے جی وقت پہ میں کام خراب تھی کوکم نورانی صاحب نے میرے آخیا علامہ صاحب صرف یہ آرام باغ محفوظ ہے باہر سڑکوں پہ 6 انچ پانی کھڑا جڑا غوث پاک دے مرنے والا اچھی آپ کو سبحان اللہ پیر صاحب نہیں ہوئے جو روٹی کھانے کے آ رہے ہیں اگر اپنے کرم راجہ تھا ہوگا جیسے آ رہے ہیں میں جڑا اپنے کولوں ہی لائی جاتا ہے چلو ہو دس پتہ ٹھیک لگا پھر کی کیا فرق پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا پیرو نہیں ہوتا جب بے ایمان ہو رہے بسترے چکنا تو بندہ ایماندار نہیں نہ مرتا ایک دی بجائے 10 بسترے چکنے میں پیر ہو سکتا پیر ہوئے جڑا ایماندار ہوئے سنی ہو میرا چیلنج ہے پورے پاکستان کے بدمذہبوں کسے بدمذہب میں کوئی سچا ولی ہے لے آؤ میرے سامنے اگے تو میں مناظرے کا چیلنج دینا سا نا ہوں انہوں نے یہ بھی چیلنج کرنا کہ تاٹے میں کوئی ولی ہے تو میرے سامنے لے آؤ 5 منٹوں میں دس دیا گا ولی ہے کہ بڑا میرے سے بھی بڑے پیران کی اللہ کی مہربانی میں نگاہ ہے میرے سچے پیر میرے کامل مرشد سیدی و مرشدی گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب آل معروف حضرت کرمہ والا رحمت اللہ میرے دادا پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ میرے والد گرامی ولی کامل مناد اعظم حضرت مولانا محمد رحمت اللہ تے جنہ نے میں قدمہ جو بیٹھا حضور دادا گنج بخش رحمت اللہ یہ ڈیڑے بڑے پیر جن دے نال ہو وہ کسے جالی پیر جو کچھ سمجھ سکتا بولو لے آؤ میرے سامنے بابیاں جو پیر ہوئے لے آؤ دیوبندیاں جو پیر ہوئے لے آؤ شیعہ جو پیر ہوئے لے آؤ میں بیان کر رہا پیروں نہیں ہوتا جڑا بدل آئے ہو دعا منگے تو انہوں ایک کے بدل نہ جانا پیروں ہوتا جڑا ہاتھ اٹھاوے اللہ تعالیٰ کو منگے اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا اجیب دعوت الداعی لا دانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی
تے ولی دے انتظار دے وچ رہندا ہے کہ میرا ولی کدوں منگے تے میں اودی دعا نوں پورا کر دیواں. اللہ اکبر. غوث پاک کی گل انشاءاللہ تعالی سنانا. ایک گل میں اپنے پیراں دی سنانا. گنجے کرم حضرت کرما والا رحمت اللہ علیہ میں بھی کول حاضر سا. میری عمر ادو کوئی 12-13 سال کی ہوگی, 14 سال کی ہوئے گی, بہت آئے گا. ایک بابا آیا. کون آیا؟ بابا. بابا کو میرا خیال ہونا ہے کوئی میرے اندازے نال پوچھا تو میں کوئی نہیں, میرے اندازے نال 80-85 دے یا 90 دے قریب ہوئے بابا. جو اندر منڈیاں نے انہوں چپ کے نام آئیں نہیں آتا جو میں کوئی گلری نہیں آئی تھی. گلری انج پوریا پہ بابا, باواں انج, لتھا انج, گوڈیاں دی حرکت بند, کونیاں دی حرکت بند, ہو سکتا ہے انہاں گٹیاں دی بھی بند ہوئے, گھٹاں دی بھی بند ہوئے. تے انہوں چپ کے لیا کے بات دیتا. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیار نے پوچھا بابا کیویں آیا ہے؟ اور بابا خشک دوائیاں کھا کھا کے بڑا خشک ہویا ہے. آکھا لگا تینوں نہیں دیستا؟ کیا لگا تینوں نہیں دیستا؟ دنیا پیار میں نے پوچھنا کیویں آیا ہے؟ تے حضرت صاحب نے غصہ نہیں کی تھا, مسکرا ہے. فرمان لگی بابا تو تے لڑ لے. آکھا لگا لڑا نہ تے اور کی کرا, ہلیا میں کو جانا نہیں تے پھر میں کی کرا. بڑا تھوڑا بولے بابا. آپ نے فرمایا بابا تو دعا شعا نہیں کھاتی, کہنا بتھیریاں کھات لگوانا نہیں میں کھاتی, مولا دے دے میں مولا دے دے میں نہیں دوائی. آپ نے فرمایا بابا لسی پینی, کہتا جو مرضی پیا دے. ہن کینٹیے دی جنوں ڈردا ہو انہوں لسی پیا کے مارنا نہیں کرتی. آپ نے فرمایا لا بھائی لسی بھی آپ اپنے واسطے ایڈا پیارا لسی ایڈا کہ میں مبارکہ نہیں کرتا پیا. واقعی اتنے آئیے نے پیارا نہیں ایک باری بھریا 15-17 دسمبر جنوں پیار کرے. ہاں جی ایڈا پیارا لسی دا وچ لوڑ کھوریا تے فرمان لگے نا بابا پی. بابا گرم گراواں کھا کھا کے کنے جلدا سڑیا سی. انہیں بھی جناب گوڈیاں پر ہو کے پیتی لسی. انہیں کہا دیکھی جا کے جو کچھ ہوئے. آپ نے فرمایا بابا کو ٹھنڈ پڑی ہو اگلی بڑی پڑی ہے. فرمایا تیرا علاج ہو رہی ہے کہ روز دن بھی دوپہر میں بھی شامی دیہاڑی کی 3 بار لسی پی گیا تھا. میں دوجے مہینے کسی نے کیا نا حضرت صاحب ملنے واسطے اپنے پیراں نوں تے اوتھے او بابا حضرت صاحب کی پرالی پیا بچھاوے, پرالی کہن واسطے پرالی نہیں تو بچھاتے, وہ کھڑوتا بچھاوے پیا. والد صاحب رحمت اللہ نال سلام فرمان لگے نبی اپنے سوار ہوئے بابا وہ ایو جہاں پچھلی باری ایسے تے جڑیا پیا سی تے لڑتا سی حضرت صاحب جا ان پوچھ کے آپ کیویں ٹھیک ہوئے. وہ میں چپ کر کے ٹر گیا بابا پرالی بچھاوے پیا. میں کہا بابا جی تسی وہ نہیں جے پچھلی باری میں آیا تھا تے تسی درداں نال جڑے ہوئے سو گھنٹیاں نال. انہاں کیا پتر میں ہوئی سا بابے دی کھچکی کھسکی سب ختم. کہنے لگا پتر میں ہوا ہی ہے. میں کہا بابا جی تسی کیویں ٹھیک ہوئے ہو؟ آکھنے لگا بیٹا بس حضرت صاحب نے فرمایا سی لسی پی, میں روز لسی پی تے لسی نال ہی ٹھیک ہو گیا. اللہ اللہ دے ولی یہ جا ہوندے نے کہ مخالف چیزاں بھی تھے نہ کہ رب ذوالجلال انہوں نے لاج رکھتا ہے شفا مل جاتی. اس واسطے بے ایمان ولی ہو سکتا, اچھیا تو بے ایمان ولی ہو سکتا. ایک بار اسی دور مولانا کون سے موٹے انوار الاسلام صاحب, مولانا انوار الاسلام صاحب سے مکتبے سے بیٹھے سا ایک بابی آ گیا. انہوں نے ایویں گل چھیڑ دی تھی, پنگا لے لیا. انہوں نہیں سی پتا کہ میں بیٹھا. انہیں سمجھا ہے جو طرح ایویں کچ مولی بیٹھے نے تو میں انہوں گھماواں گا. انہیں گل شیر دیتی نمائے دار دی. کہنے لگا جی علماء کرام بیٹھے نے میں ایک مسئلہ پوچھا.
اور مولانا نوار اسلام صاحب میرے والے ویکھن لگ پیا. میں آخیا بابا پوچھ. کہنے لگا رفع دین دی کوئی صحیح حدیث ہے؟ رفع دین. میں آخیا کرن دی کہ ڈکن دی؟ میں آخیا کرن دی کہ ڈکن دی؟ کہتا نہیں ڈکن دی. کرنا تو سنت ہویا کہ. میں آخیا بابا کدی سنت ہوتا سی کرنا, اور کرنا بدعت. رفع دین کرنا کی ہے؟ اچھی بولو نا. بدعت. کیا سنت ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہوئے, جس کام کو اختیار فرما کے نبی پاک نے چھڑ دیتا ہوئے نا, وہ بدعت ہو جاتا ہے. آخر لگا نبی پاک نے چھڑ دیتا. میں کیا وہ چھڑ دیتا؟ کہنے لگا کتنے لکھیا ہے؟ میں کیا ہے اتنے لکھیا ہے جو تو نہیں منتا. کیوں کہیں تھا؟ میں کیا حدیث پاک. کہ میں کیوں نہیں حدیث پاک نہیں منتا؟ میں کیا اس بات ہے کہ تو اہل خبیث ہے. میں کیا تو اہل خبیث ہے؟ جنہا خبیث ہے اہل خبیث ہے, وہ حدیث تو نہیں منتا. کہنا میں حدیث تو منتا. میں کیا تو نہیں منتا؟ کہنے لگا میں منتا. میں کیا سن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن. اچھی آکڑو سبحان اللہ. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بیٹا یہ آواز کہیں نہ تیری بڑی مہربانی. میں روز مچھر بولنا ہونا تو پھر جب تھی آواز کھینچ رہے ہو تو میں نہیں بول سکتا. تیری بڑی مہربانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست کرو, بچیا کرو, اس واسطے کہ مومن اللہ کے نور نال ویکھ لیندا. کد نال ویکھ لیندا؟ اچھی بولو نا. اللہ اکبر. میں کیا بابا ماننا ہے حدیث نو؟ کہتا رفع دین کی گل کر. رفع دین کی میں کیا درمیان کیا سنا تو اہل خبیث ہے. کہنے لگا جس گل کا گل شروع ہے وہ گل کر. میں کیا اے حدیث تن چوڑیاں مار دی؟ یہ نبی پاک کی حدیث نہیں. تم جب آنا ہے کہ میں حدیث نو ماننا تو پھر ماننا. اٹھ کے جان لگا. میں باہ بھر کے اٹھا لی. میں کہا بابا تو پسان کی کوشش کی سی سانوں تے پھنس گیا آپ. ہن جا نا چل جے اس حدیث تو نہیں نہ مردا. تے میرا رفع دین کی ایک حدیث سنا دے. کہنے لگا ہاں وہ سنا. میں کیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اسی نماز پڑھتے سب نبی پاک تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا کی گل ہے میں تانوں وینا پیا تسی بار بار رفع دین کرتے ہو جویں شریر گھوڑا بار بار اپنی دم ہلاندا ہے. مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس. کی گل ہے میں وینا پیا کہ تسی بار بار رفع دین کرتے ہو جو شریر گھوڑا بار بار سن رہا. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز دے سکونت اختیار کرو. میں کیا حدیث نو ماننا ہے؟ کہنا ماننا تے ہے پر تو جتھے اس حدیث نو لایا ہے نا یہ اتنے لگدی نہیں. میں کیا کتھے لگدی ہے؟ کہنا ہے اسلام تے لگدی ہے. میں کیا اول تو لے کے آخر تک اس حدیث چ کوئی لفظ بکھا جتھے اسلام دا ذکر ہو گیا. ایک لفظ بکھا ابتدا تو لے کے آخر تک. ورنہ تنوں نے کئی مقامات دے وچوں استدلال کر کے وکھانا کہ تو مراد سلام نہیں رفع دین ہے.
میں کیا سلام دی حدیث بابا یہ تو اگلی ہے اتنے کی حضور نے فرمایا اشارے نہ کرو اشارے نہ کرو سلام دے وقت لوگی اشارے کرتے ہیں وہ سلام دی حدیث ہے یہ میں کہ رفعتین دی حدیث ہے کیوں حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کی گل میں تانوں بہنا پیا کہ تسی رفعتین کر دے ہو اسکنوا بالسلام نبی پاک نے منع فرما دیتا اس واسطے ہون رفعتین کرنا سنت نہیں بلکہ بدعت ہے کہنے لگا اسی تو پھر سنت سمجھ کے ہی کرنے ہیں میں کیا کندی سنت ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دی حضور دی سنت تے عمل کرجے حضور دی سنت سمجھ کے کردا ہوندا تے تو چھڑ دیتا لیکن تو چھٹی نہیں اس بات کی حضور دی سنت نہیں میں کیا میں تم دسنا کہ تسی رفعتین کیوں ہو کرتے تھے سنت رہنا نہیں ہے کہنے لگا دس میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دے وچ این صفا بن کے کھلوو جویں چونا گچ دیوار ہوندی ہے کی ہوندی ہے بول جٹو چونا گچ دیوار کوئی تھا خالی وچ تھا خالی نہ رہے حضور کیوں فرمایا جتھے بھی تھا خالی ہوئے نا جویں بکری دا بچہ بڑھ جاتا ہے نا ایویں نمازیاں دے درمیان شیطان بڑھ جاتا میں کیا تسی ادھروں آکھدے ہو جی گٹے نال گٹا جوڑو چیچی تے چیچی چاڑو یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے آنے جی نماز دے وچ صفا بناؤ تے گٹے نال گٹا جوڑو تے چیچی تے چیچی چاڑو میں کیا ادھر بھی گٹا جوڑ لو ادھر بھی گٹا جوڑ لو ادھر بھی چیچی چاڑ لو ادھر بھی چیچی چاڑ لو آسان کھلی کر کے چلتے درمیان جو کھلی تھا حضور نے فرمایا جتھے انہوں جگہ لبے ہوتے آ جاتا ہے جتھے جگہ لبے ہوتے اچھی بولو نا زور دی بولو جڑا شیطان دا دشمن ہے اچھی آتا جتھے جگہ لبے ہوتے میں کیا جس شیطان دا کام میں جتھے آوے وہ شیطانیاں کرتا ہے شیطانیاں نہ کرے پھر شیطان کرتا ہے ٹھیک ہے نا میں کیا جسے نے وہ شیطانیاں کرتا ہے نا تو پھر تھلے وہ شیطانیاں کرتا اتنے تسی بھوکتے ہو یہ رفعتین نہیں یہ انگلاں دا نتیجہ بابا جناب بڑا گرم ہویا بڑا تبیا آکھن لگا تیرا پیڑا میں کیا بابا کاما دے آکے ٹول نہیں پھٹتے تیرے آکے میرا بیڑا گرک نہیں ہوگا جویں جویں تو بدنامہ دیں گے انشاءاللہ صدقہ کوس پاک دا میرا بیڑا کرتا ہی رہے آکھن لگا تیرے پتہ نہیں ہے اللہ بلیا ایتھوں گل اصل میں چرچنا نہیں چاہتا کہنے لگا تیرے پتہ نہیں ہے اللہ بلیا میں کیا کلویا بھئی مولانا رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ دکان وہ آکھنے لگے خدا دا واسطہ ہی پرچہ میرے گلے کرائی میں کیا فکر نہ کروں میں اتھے ہی ہوں میں لال لٹر لیا میں کیا آپ دسا تو بلی ہے کہ بڑا ہے جی ان دی جسے نے پاک میں لائی ہے تو تھلے اور سیر نکلیا گنجا جتیاں مارن دا سواد بڑا آیا جدو جتی مارنا تڑن کر کے آواز آیا میں کیا آپ کہیں میں مراج کھٹا 5-7 جتیاں تریاں میں آکے مراج نکلی ہو کہ نہیں نکلی کہتا بات بھی کر امین ہوتا مراج نہیں کہتے میں کیا بڑی کہنے کرتے ہیں شیشہ کی منہ بیٹھا ہے میں کیا تم دسا ولی کی جا غوث پاک جس طرح سے پڑھن جانا تھی اوتھوں دے مدرس دا چہرہ پاد شکل برقع پا کے رکھے ایک دن سجدے چ بیٹھ کے رون لگ پیا کی لگ پیا اچھی بولو نا سجدے چ بیٹھ کے تے کی آکھے یا اللہ
تیرے محبوب دا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاکہ وچوں سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھا دے۔ یا اللہ میں تیرے محبوب کی حدیث کو چیلنج نہیں کرتا، انہوں جھوٹیا نہیں نا اس میں لاتا، تیرے محبوب کا فرمان سچا ہے، پر میں ڈٹنا گا کہ میں 25 سال ہو گئے قرآن پڑھانا پیا تو میں کسی نے منہ بکھا چکا بھی نہیں۔ مولا کریم میرے تے مہربانی کر، صدقہ درس قرآن دا میرا چہرہ ٹھیک کر دے۔ روندیا روندیا سجدے وچ عادت صاحب دی اکھ لگ گئی، خواب وچ آواز آئی یا بچی تہاڈی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کی ہو گئی ہے؟ اچھی بولو دعا کیویں قبول ہو گئی ہے بھائی؟ غیب جو آواز آئی آپ جی قبول انج ہوئی ہے نا بھئی ان قریب تاکہ کول کلان شہر جو ایک میرا یار آئے گا پڑھن واسطے، درس میں پڑھن واسطے ایک میرا یار آئے گا، اسے کولو اپنے منہ دے اوتے ہاتھ پھرانا تاکہ چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی آنکھوں میں سبحان اللہ۔ حافظ صاحب خواب دے وچ عرض کرن لگے یا اللہ گرام دے وچوں جے ایک دی بجائے بہتے لڑکے پڑھن واسطے آ گیا تو میں کنوں کنوں منہ وکھاواں گا۔ میں کڑی ویکھن ڈیا ہویا تھا، میں کہ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ نہیں یہ تو پھر زیادتی ہے نا کہ میزبان مہمان نے کرسی دے باقی آپ کو پڑھ جائے کہ تم کل پتا رہا یہ میرے چھوٹے بھائی میں انہاں تو عمروں بڑا۔ ہاں جی استاد لاہور جدو پڑھاندے ہوندے سن نا کہ ادو یہ اتنے مدرسے میں ہی ہوتے سن تو شروع تو انہوں کی عادت کرتے بڑی زیادہ سن تو استاد کو پوچھا میں نے استاد نے فرمانا فضل حق رہن دیا کہ نہ لے نہیں کچھ ہونے جانی انہیں اپنا کرنا فضل حق نہ کر تکا، لیکن یہ بھی ایڈا ارادہ پکا ہوتا جنا بیلی لے تو اجے تک کی عادت یہ ہوئے نا چیئرمین وکی ناظم صاحب آئے انہوں چھٹیا نہیں جاتا کل کرو تو شروع تو آپ کی عادت مبارکہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ بس میں خوش ہاں کہ استادہ دے جان تو بعد انہاں مدرسہ اجاڑیا نہیں بنایا، جڑی گل صحیح ہوئے وہ میں کر چکا۔ الحمدللہ انہاں مدرسہ پڑھایا یہ بڑھایا یہ اجاڑیا نہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں اپنے اس مشن دے وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ سنو اللہ وہ تو میں سوچتا پیا تھا تیاریاں کرتا پیا تھا کہ کتنے آ کے فٹافٹ اینڈ کر تو ہم انشاءاللہ کو اور 4 دن پہ لگ جانا۔ حافظ جی کلال چوک بچہ پڑھنے واسطے آئے گا اور میرا یار ہے انہوں آکھنا تاکہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے گا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی آنکھوں میں سبحان اللہ، وہ واپی ہوئے یا اچھی نہ بولے اللہ بالکل اللہ آدھا ہے بلوان دا انشاءاللہ ایک جو اور اچھی بلوان اللہ دے فضل کرنا۔ حافظ صاحب نے خواب کی عرض کی تھی مولا کریمہ یہ فرما کہ جے گلان جو ایک دی بجائے بہتے بچے پڑھنے واسطے آ گئے تو میں کنو کنو منہ بکھاواں گا۔ یا اللہ میں چوکھے بندیاں کے ذلیل نہ کر تے میں نے دس وہ تیرے یار دا نام کی ہوئے گا؟ آواز آئی حافظ جی دا نام ہوئے گا عبد القادر۔ کی نام ہوئے گا بولو جڑا خاص پاک جو مندہ اچھی نہ لو عبد القادر رحمت اللہ علیہ۔ حافظ صاحب نے پھر کی دی مولا کریمہ جی اس پنوں 2 عبد القادر آ گیا میں پھر کی کرا گا؟
یا اللہ تو مینوں اپنے ولی دا دیدار ہی کرا چھڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب وچ غوث پاک دا دیدار کرا چھڈیا۔ لے بلیا آ میرا ولی ہوں، اے آئے گا تیرے چہرے تے ہاتھ پھیرے گا، چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں مدرس انتظار کرنے لگ پہ، مولانا انتظار کرنے لگ پہ، کدو غوث پاک آن، کدو عبد القادر گیلانی آن۔ آخر کار ایک دفعہ ایک دن آیا، ایک لڑکے طالب علم نے آگے اطلاع دیتی، استاد جی گیلان شہر جو کچھ لڑکے داخل ہونے واسطے آئے ہیں۔ حافظ صاحب نے تو ذہن دے وچ گل آئی کہ گیلان جو آئے ہیں ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہو میرا سونا ہوئے جن نے میرا چہرہ ٹھیک کرنا ہے۔ فرمانا کہ بلا لو، انہوں نے بلا لیا۔ ہاں بھائی نا لکھاؤ، کی لکھاؤ؟ کچھ بولو نا، نا لکھاؤ۔ پہلے کو پوچھا تیرا کی نام، نے آکھیا عبداللہ۔ دوجے کو پوچھا تیرا کی نام، نے آکھیا فضل آقا۔ تیجے کو پوچھا انہاں جی باغ علی۔ چوتھے کو پوچھا محمد۔ میں ایک مثال دینا پڑا، اپنا اپنا نام لکھائے۔ انہوں جی میں کدی غلط بھی آخیا، بچپن تو لے کے تک میں صحیح آختا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور نہ ہر ایک نے لکھائے 10 منڈیا نہ لکھا دیتے نا، کنے منڈیا نے تے حافظ صاحب مایوس ہو گیا، 10 نے نہ لکھایا نہیں، اجے تک میرے والا نام نہیں آیا۔ یار میں منڈے نے پوچھا بیٹا تیرا کی نام ہے؟ انہیں آکھیا اسمی عبد القادر۔ حافظ صاحب نے انج کر کے چہرہ چک کے اتنے ویکھیا تے خواب والا چہرہ سامنے نظر آ گیا۔ کنویں نمبر پہ؟ اچھی بولو نا۔ غوث پاک نے شروع تو کام پکا یار نہیں رکھا۔ ہاں جی یارویں نمبر پہ آیا عبد القادر۔ حافظ صاحب نے ہاتھوں قلم ڈگ پئی، کی ڈگ پئی؟ رجسٹر بند کر دیتا، قلم ڈگ پئی۔ غوث پاک دا باں، غوث پاک دی باں پڑی تے اندر کمرے چ لے گئے۔ آکھن لگے بیٹا تو میرے کو پڑھنے واسطے آیا ہے، جے استاد کو آ جائیے نا تو وہ استاد بن جاتا ہے، تے تو میرا شاگرد نہیں اور بن گیا ہے، سمجھو۔ تے میں ایک تیرے عرض کرنا چاہنا، میری عرض نو موڑی نہ۔ حافظ جی تسی حکم فرماؤ، تسی میرے استاد تھے، تسی جو حکم کرو گے میں پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا 25 سال قرآن پڑھایا ہے لیکن برقع پا کے رکھے آئے، چہرہ دکھان دے قابل نہیں۔ اگلے دن میں سید بہ کے رب کو دعا منگی، رب نے تیرا چہرہ وکھا چھڈیا تے نالے فرمایا حافظ جی اس عبد القادر کو چہرے تے ہاتھ پھرانا، چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تے بچیا ویکھ تیری بڑی مہربانی، میں اس بدصورتی تو بڑا تنگا ہے، میں برقع پا کے رکھیا میں بڑا اوکھا، تے مہربانی کر اپنا ہاتھ پھیر دے۔ حافظ صاحب نے نقاب چکیا تے پھٹیا آیا، لمبے لمبے کاندے تے کالا شاہ تے موٹیاں موٹیاں اکھاں، گلاں باہر، متھا باہر، گلاں اکھاں اندر، بڑا عجیب چہرہ۔ جی بڑا عجیب چہرہ۔ غوث پاک نے متھے والے پاسے ہاتھ پھیرنا شروع کیتا تے نعرے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جے غوث پاک نال پیار تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھی سبحان اللہ آکھے نا انہوں غوث پاک دعا نصیب فرما۔ اللہ اللہ۔ غوث پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کے جس سے چہرے پہ ہاتھ پھیریا، چہرہ نہ صرف سونا ہو گیا بلکہ 14ویں رات چند طرح چہرہ چمکن لگ
چہرہ چمکن لگ پیا، کھولا چہرہ حافظ صاحب بھی اکے ہوئے سن، انہوں نے پڑھ کے برقع لا کے ماریا، بغداد کے بازار دے وچ نکل گیا۔ بعد لوکی جو چیمے گوئیاں کرتے سن، انہوں نے کیا دیا کہ لگے ہوئے ہمیں لوکی آکتے سن حافظ صاحب کا چہرہ بدصورت ہے تے تاں برقع پا کے رکھتے رہے۔ اج ویکھیا تے پتہ لگا ہے حافظ صاحب اس واسطے برقع پاندے سن کہ ایڈے سونے چہرے نوں کسے دی بھاری نظر نہ لگ جائے۔ غوث پاک نے تقدیر ہی بدل کے رکھ کایا ہی پلٹ کے رکھ۔ نبی پاک کا فرمان لا یرد القضاء الا الدعاء، اللہ دی قضاء نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ دے بندے دی دعا خدا دی قضاء نو بدل دینی ہے۔ حافظ صاحب قبلہ بڑے خوش ہوئے کہ فرمان لگے بیٹا بے پڑھ، پہلے میں تینوں قرآن حفظ کراواں گا، پھر میں تینوں قرآن دا ترجمہ پڑھاواں گا، پھر نال حدیث پاک پڑھاواں گا۔ ہاں جی، اس لیے حافظ صاحب نے ترتیب دیتی تے فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ غوث پاک نے اعوذ باللہ پڑھیا، بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ شروع کر دیتی، ساری مکا دیتی۔ اگے سورہ آل عمران آ گئی، مکا چھڈی، سورہ نساء آ گئی۔ حافظ صاحب بیٹھے سوچتے رہے کہ اور منڈا ہوگا جانے پاس بھی کر ایڈا لمبا ایڈی لمبی منزل میں کبھی نہیں سنی کو سٹنگ دے وچ، لیکن سامنے اور بیٹھا سی نا جے چہرے دی ہاتھ پھیر کے چہرہ ہی بدل دیتا سی۔ حافظ صاحب سنتے رہے، غوث پاک پڑھتے رہے، حتیٰ کہ بیٹھیا بیٹھیا ایک نشست وچ غوث پاک نے 15 سپارے سنا چھڈے۔ کنے سپارے؟ اچھی بولو اور زور دی بولو، جڑا 11ویں شریف کا منن والا وہ بولے، جنہاں 11ویں کھاتی ہے وہ بولو۔ 15 سپارے پہلی نشست میں سنا دیتے۔ حافظ صاحب چوں نہیں کی تھی، ایک غلطی نے نکلی، نہ حرف تھی نہ زبر تھی نہ زیر تھی۔ فرمان لگے بیٹا پہلے بھی کسی درس سے پڑھتا رہے؟ مان لگے نہیں آپ صاحب میں درس سے پہلی بار ہی تو بچے قرآن پر کتوں یاد کیتا ہے؟ حافظ جی نے قرآن اوہ صاحب کتوں یاد کیتا ہے؟ حافظ جی میرا باپ حافظ سی، میری ماں حافظہ سی، جدو میں ماں دے پیٹ میں سا میری امی جان میرے ابا جان نال قرآن دا دور کرتے ہوندے سن۔ ایک قرآن تے میں ماں دے پیٹ وچ والدے والدہ دا دور سن سن کے یاد کر لیا سی۔ شان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رضی لے باپی اج کل دیا دے رضی نبی پاک پر نبی پاک ساڑھے ورگے ہیں میں آنا نبی پاک کے تو نبی پاک کی دھرتی خاک پر کے بھی تسی نہیں، تسی میں نے غوث پاک پر کے بڑھ کے بخاؤ۔ آپ نے ماں دے پیٹ میں سن سن کے یاد کر لیا ہے کوئی باپی جنہیں ماں دے پیٹ میں سن کے یاد کیتا ہوئے؟ پر ماں قرآن پڑھتی ہوئے سن کے یاد کیتا ہوئے انہاں دی ماما بھی آنی ہو گیا پترا جانی آمی۔ ہاں جی ماما بھی انہاں دی جڑیاں نے انہاں نوں پٹھا ہی کام سکھاندیاں ہون گیاں، سیدھے کام نہ کری سکھایا ہی۔ آؤ پوری دنیا دے باپی نزدیک اکٹھے ہو کے میرے غوث دی ایک مثال بتاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال تہاں کی بتانی ہے؟ اور کسے غوث پاک دے ادنا جی غلام دی مثال بتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ 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 غوث پاک دے غلام دی گل سنو، غوث پاک دے غلام دی مرید دی
بادشاہ دے وزیر کول بیٹھے سن تے آپس دے وچ وزیراں دی جڑی ہے نا بحث ہون لگ پئی. 2-3 وزیر سن بابی، 2-3 سن سنی. سنی آکھن لگے پیر سچے نے، پاپی آکھن لگے نہیں جی ڈبے نے. جھوٹے پیروں کو آخر ڈبا پیر ہے، انہیں آخیا جی یہ ڈبے ہی نے سارے. سنیا وزیرہ نے آخیا ڈبے بھی ہوتے ہی نے لیکن سچے پیر نہیں ہوتے. بادشاہ آخر لگا بھی فیصلہ میں کرنا، سنیو تسی اپنے پیر لے آؤ تے بابیو تسی اپنے مولوی لے آؤ. ایک پاسے بابیاں دی لائن لگ گئی، وچ دسترخوان بچھا دیتا. ایک پاسے پیاں تے سنیاں دی مولویاں دی لائن لگ گئی، وچ خان دستر بچھا دیتا. تے بادشاہ نے کھانے دیا دیگاں پکیاں 2. کنیاں دیگاں؟ اچھی بولو نا. ایک دے وچ پکایا مرغا. کی پکایا؟ مرغا. دوجی دیگ دے وچ پکایا بجو. اینا دی غذا بجو. جنگلی چوہا، ہاں جی تے کو ایک دیگ دے وچ. تے بادشاہ نے نوکراں نوں آکھیا اگے تسی ونڈدے سا اج میں ونڈاں گا. تے اس گل دا پتہ یا نائی نوں سی تے یا بادشاہ نوں سی. کسی نوں پتہ نہیں سی کہ ہر دیگ وچ کی ہے تے ہر دیگ وچ کی. بادشاہ پاوے پلیٹ مرغ دی تے آکھیا بھابیاں کے رکھنا. کنے کے رکھنا؟ بھابیاں کے. تے وہ حرام جانوراں دی جڑی دیگ سی نا وہ پلیٹ چ پاوے تے آکھے اے سنیاں دے پیراں کے رکھنا. جس ویلے بادشاہ ادھر بیٹھا نا تے غوث پاک دے خلیفہ سن وہ اٹھ کے کھلو گئے. فرمان لگے او مریدو اگے کھانا تسی ونڈدے سو اج میں ونڈاں گا. پلیٹاں آن ادھروں بادشاہ دیاں اگوں پیر صاحب پڑھ لے تے جڑی سی نا حرام جانوراں دی پلیٹ وہ بھابیاں کے رکھی جان تے حلال جانوراں دا گوشت سی نا وہ سنیاں کے رکھی جان. تے جس ویلے سنیاں کے حلال گوشت رکھن تے پڑھن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تے بابیاں کے حرام جانوراں دی پلیٹ رکھن تے نعرے پڑھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. مانا تسی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے نا. جس ویلے وہ پلیٹاں ساریاں جڑ گئی نا تے بادشاہ نے آخیا کھان تو پہلو میری اجازت ضروری ہے. پلیٹاں جڑ گئی، لوگ آخیا جناب پلیٹاں جڑ گئی نے آؤ اجازت دیو. بادشاہ نے جس نے آ کے ویکھیا تے نوکر نوں جھاڑیا اور میں تینوں آخیا جی اے پلیٹاں ادھر رکھنا تے اے ادھر رکھنا، اے تسی الٹ کیوں رکھ دتیاں نے؟ انہاں آخیا جناب ساڈا قصور نہیں، جے دیکھا جو پان واسطے تسی بہ گیا سو نا تے اگے ورتان واسطے پیر صاحب آپ ہو گیا. بادشاہ سر سٹ گیا، آخر لگا بھابیو تسی جھوٹے جی، بھابیو تسی سنیاں دے پیر سچے جی. اج سچے پیر نہ ہوندے تے حرام چیزاں کھا جاندے. انہاں حرام حرامیاں کے رکھ دتیاں نے تے حلال حلالیاں کے رکھ دتیاں نے. پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں او عطا کیتی ہے جڑی حلال تے حرام نوں پہچان لیندی ہے. اچھیا کرو سبحان اللہ. بات سننا چاہیے کہ نہیں سننا؟ اجب یہ کہ مدر باقی لکھا ہوئے کیڑا کیڑا سوال